الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول بھی ہوتا ہو۔ بظاہر کرنے والے کی نظر میں بھی وہ اچھا عمل ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کی نظر کے اندر بھی وہ اچھا عمل ہوتا ہے۔ کرنے والے کا بھی احساس یہی ہوتا ہے کہ میرا عمل قبول ہو رہا ہے، اور دیکھنے والے بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا عمل قبول ہو رہا ہے، لیکن اس کا جو مدار ہے وہ آپ کی اور میری سوچ پر نہیں ہے، نہ ہی آپ کی اور میرے عمل کرنے کے اوپر ہے کہ میں کوئی عمل کر لوں تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ضرور قبول ہو۔ اس کے لیے میں ایک دو مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو قرآن کریم سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا، اور دونوں نے قربانی کی، اور قربانی عبادت ہے، قربانی ایک عمل ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر جو لمحہ فکریہ ہے وہ کیا ہے، قابل غور بات کیا ہے کہ عمل دونوں نے کیا ہے، لیکن ایک کا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول ہے اور ایک دوسرے کا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر رد ہے۔ تو یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان نے عمل کر لیا تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا ہے۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر حسن روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور وہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ وہ اگر رکوع مکمل کرتا ہے تو سجدہ مکمل نہیں کرتا، سجدہ مکمل کرتا ہے تو رکوع مکمل نہیں کرتا۔ تو اس طرح وہ نماز تو ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا وہ عمل قبول اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں ہو رہا۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھتے جائیے کہ ایک علماء نے یہی بات نقل کی، لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر انسان عمل کرتا ہے اور اس کے بعد پھر مزید اس کو عمل کی توفیق مل جائے تو یہ قبولیت کی شرط ہوتی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو پھر وہ انسان مسلسل 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 60 سال سے نمازیں پڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی نماز کے اندر کمی نہیں ہے، وہ عمل کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں پہنچ رہا۔ تو یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو توفیق تو اس کو مل رہی ہے، وہ نماز کی پابندیاں بھی کر رہا ہے، نماز پڑھتا بھی چلا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے روزہ ہے، قیام اللیل ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے کہ جو صبح سے لے کر شام تک انہوں نے روزہ تو رکھا ہوگا، لیکن ان کو روزے کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اب بندہ بظاہر اس نے اپنے آپ کو ہر چیز سے بچایا بھی ہوگا، بچا ہوا بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود اتنے روزے دار ہوں گے کہ ان کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہو رہا، ان کو بھوک ہی مل رہی ہے۔ رب قائم، کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو صرف بیداری کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا۔ تو ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے آج کے درس کے اندر کہ ہمیں صرف تکیہ نہیں کر لینا چاہیے، اعتماد نہیں کر لینا چاہیے کہ میں نے عمل کر لیا ہے بس اب اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ ہم نے عمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، ہمیں وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر ہم اپنے عمل کو واقعی بچانا چاہتے ہیں اور یا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر ساتھ میں یہ کام بھی کرنا پڑے گا، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول ہو سکتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔